یہ میں سمجھتا ہوں یہ آیت مبارکہ موجودہ دور میں ہماری بڑی رہنمائی کرے گی۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ صیغہ مخاطبت صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ یا ایہا الذین نہیں کہا، اے لوگوں نہیں کہا، یعنی کہ تمام من کلی ہی دنیا کے لوگ اس میں شامل نہیں ہیں، مکمل کیٹیگریز نہیں ہیں، صرف اللہ رب العزت نے یہاں پر ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقو، خرچ کرو تم، من طیبات ما کسبتم، اپنے پاکیزہ کمائے ہوئے مال میں سے۔ یہ ان لفظوں پر غور کیجئے، اللہ رب العزت کے ان لفظوں پر غور کیجئے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، خرچ کرو اس میں سے جو تم نے پاکیزہ مال کمایا ہے۔ پہلی تو شرط یہ رکھ دی خالق کائنات نے کہ جو حاصل کرنا ہے اس کا طریقہ درست ہونا چاہیے، جو کمانا ہے وہ پاک ہونا چاہیے، ناپاک نہیں ہونا چاہیے، وہ مال خبیثہ نہیں ہونا چاہیے، وہ کسی سے ہتھایا ہوا مال نہیں ہونا چاہیے، یتیموں کا کھایا ہوا مال نہیں ہونا چاہیے، وہ سود کا کمایا ہوا نہیں ہونا چاہیے، وہ جوئے کا کھیلا ہوا مال نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی تو بات اللہ نے یہ یہاں پر بیان فرما دی اور یہ یہاں پر شرط مشروط رکھ لی۔ فرمایا اے ایمان والو، خرچ کرو اس میں سے جو تم نے کمایا ہے اور ہے بھی پاکیزہ۔ پھر فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے بھی خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا۔ یعنی زمین سے کیا؟ عشر، پھل، گندم، جو اناج، جتنی چیزیں بھی ہم حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا کہ پاکیزہ رزق میں سے خرچ کرو جو تم نے کمایا، اور جو ہم نے تمہیں دیا، تمہیں زمین سے نکال کر دیا، اس میں سے بھی خرچ کرو۔ پھر فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور جب تم خرچ کرو تو پھر ردی چیز کا ارادہ نہ کرو، ناقص چیز کا ارادہ نہ کرو، نہ تمام چیز کا ارادہ نہ کرو، اور وہ ایسی کَوَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، اگر وہ تمہیں چیز دی جائے تو تم لینا پسند نہ کرو، إِلَّا أَن تُغْمِدُوا فِيهِ، اگر تم لو بھی تو چھپ چھپا کر لو۔ فرمایا وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، بے شک اللہ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے، حمید، اور وہ تعریف کے لائق ہے۔ عزیزانی گرامی قدر، اس آیت مبارکہ کے مضمون کو اگر تھوڑا سا کھولوں اور زیادہ طول نہ دوں تو بیان کو سمجھ لیجئے۔ خالق کائنات نے پہلی بات ارشاد فرمائی کہ فرمایا حرام کا کمایا ہوا ہمیں نہیں چاہیے، اس میں سے خرچ کرو یا نہ کرو وہ کچھ چیز نہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ پہلی شرط یہ رکھ دی جو کمایا ہوا ہو وہ حلال طریقے سے ہو، اچھا ہو، پاکیزہ ہو، اس میں سے خرچ کرنا۔ ساتھ بتایا کہ جو زمین کی پیداوار ہے، جو زمین سے تمہیں میں نے نباتات دی، اس میں سے بھی خرچ کرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ خرچ نہیں کرنا جو استعمال کے قابل نہیں رہا، وہ خرچ نہیں کرنا جو بالکل ناقص اور ردی چیز ہے۔ ہمارے ہاں معمول یہ ہوتا ہے معذرت کے ساتھ، جو لباس خود کے پہننے کے قابل نہیں ہوتا، جو جیکٹ پھٹ جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں بار منگن والا فقیر آئے گا انہوں دے دینا، اور جو خود پہننا ہم اس کو عیب سمجھتے ہیں اپنے لیے، اور جو شوز، جو بوٹ، جو جوتا ہمارے پاؤں کو تکلیف دیتا ہے اور ہم پر ناگوار گزرتی ہے، ہم کہتے ہیں میں نہیں پہنوں گا، یہ تو پھٹ گیا ہے سارا، ہم وہ پسند کرتے ہیں وہ کسی اور کو دے دیں، وہ جناب اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں۔ اللہ نے یہاں پر کتنا خوبصورت سلسلہ فرمایا سمجھانے کا۔ فرمایا کہ ناقص چیز کا ارادہ تم نے نہیں کرنا کہ تم اللہ کی راہ میں ناقص چیز کو دو۔ اگر اللہ کی بارگاہ سے صلہ پورا رکھتے ہو تو دو بھی تو اچھا نہ، پھر اگر اچھا دو گے، پورا دو گے، صحیح و سالم دو گے تو قیامت کے دن اس کا صلہ بھی اچھا ملے گا۔ لیکن ہمارے ہاں حالات یہ نہیں ہے، جو چیز خود کو اچھی نہیں لگتی یا جو چیز ناقص ہے، جو مال ردی ہے، وہ اٹھا کر کے جناب دے دو، غریبوں میں، مسکینوں میں بانٹ دو۔ میں نے تو بہت لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جب پرچیزنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ دکاندار سے کہتے ہیں او پائی جی بس نارمل جا مال ہوئے، بس ونڈنا ہی ہے نا، دینا ہی ہے۔ کبھی کسی کو یہ کہتے ہوئے میں نے نہیں سنا، کبھی کسی کا یہ شوق، یہ جذبہ، یہ ولولہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھا
کہ کوئی دکاندار کے پاس جا کر کے اور اسے کہ یار کوئی چنگا جا مال بخا جڑا سونا ہوئے ٹھیک ہوئے مناسب قیمت ہوئے میں اللہ کی راج تقسیم کرنا میں نے لوگوں میں بانٹنا ہے میں نے کبھی اتنی محبت کسی کی ابھی تک تو نہیں دیکھی اور ہوں گے یقیناً ایسے احباب گرامی بھی جو اللہ کی راہ میں پسندیدہ مال خرچ کرتے ہیں لیکن میجورٹی یہ ہے اور زیادہ تر ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے ہم کہتے ہیں کوئی نہیں ورنہ ہی ہے نا تے ہلکا جائی ہوئے تے چنگی گالے ایک اللہ والے کی بارگاہ میں ایک شخص آ گیا تربیت حاصل کرنے کے لیے اب وہ رات کے وقت آیا تو بزرگوں نے کہا کہ بھئی اس کو قیام کروایا جائے پہلے مسجدوں میں قیام ہوا کرتے تھے بزرگوں کی درگاہوں میں قیام و طعام کا سلسلہ ہوتا تھا مسافروں کے ٹھہرنے کا سلسلہ ہوتا تھا ان کی پوری خدمت کی جاتی تھی یہ آج کل کے پیروں کی بات نہیں کرتے جو خدمت کرواتے ہیں یہ میں سلف صالحین کی بات کرتا ہوں جو امت کی خدمت کیا کرتے تھے آج کل کا پیر تو گھر پہ آتا ہے وہ نہیں دیکھتا مرید کو دینے کی حالت ہے وہ تو نذرانے لے کر کے 5-10 ہزار لے کر چلا جاتا ہے جو ہمارے اسلاف تھے سلف صالحین تھے وہ حیثیت دیکھتے تھے اور وہ بانٹنے کا طریقہ اختیار کرتے تھے لینے کا طریقہ نہیں لیتے تھے تو وہ رات کو ٹھہرا صبح ناشتے کا وقت ہوا اور رات کو بزرگوں نے اس کو تعلیمات دی اور بزرگوں نے صرف ایک بات کہی بزرگ فرمانے لگے بیلیا اللہ نو جدوں سمجھن لگے نا تے کم از کم اللہ نو اپنے برابر ضرور سمجھی اللہ کو اپنے برابر ضرور سمجھنا یہ رات کو نصیحت کر دی اب یہ وہ بندہ یار بڑا نام سنا تھا اللہ کے ولی کا اب ان سے تربیت لینے کے لیے آیا یہ کیا بات کہہ دی کہ اللہ کو اپنے برابر ضرور سمجھنا اگر زیادہ نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا درجہ ضرور رکھنا کہ اللہ کو اپنے برابر سمجھ لو بڑا نام سنیا ایسی پیراندہ یہ تربیت کرتے ہیں یہ تو ہر بندے کو پتا ہے کہ اللہ کبریائی کا درجہ رکھتا ہے اللہ کے برابر تو کوئی ہے ہی نہیں اس کا تو ہمسر کوئی ہے ہی نہیں رات گزر گئی اب صبح ناشتے کا وقت آیا تو اللہ والوں کی طرف سے اس کی جو ناشتے کی ڈش تھی اس میں 2 طرح کا کھانا رکھا گیا ایک وہ کھانا تھا جو مرغ اور چرغ تھے اور بڑا اعلیٰ قسم کا کھانا تھا ایک رات کی سوکھی ہوئی روٹی اور ساتھ میں دال تھی اور اس کو کھانے کے لیے دے دیا گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ اللہ کے ولی بھیس بدل کر اس کے دروازے پر آئے جہاں پر اس کو ٹھہرایا تھا اور دستک دی اور دستک دے کر کے ایک صدا کو بلند کیا اور کہا فرمانے لگے اللہ کے نام پر بھوکا ہوں کچھ کھانے کے لیے دے دو اللہ کے نام پر کچھ کھانے کے لیے دے دو بھوکا ہوں کچھ کھایا نہیں ہے پیٹ خالی ہے تو اس نے سوچا کھانا وافر مقدار میں ہے میں اکیلا تو کھا نہیں سکتا اب یہ مرغ چرغ بھی ہیں اور یہ دال اور رات کی سوکھی ہوئی روٹی بھی ہے چلو کوئی بات نہیں یہ میں نے ویسے بھی نہیں کھانی تو وہ سوکھی ہوئی روٹی اور دال جو تھی وہ اس فقیر کو دے دی اب اللہ کے ولی نے اپنا بیس بدلا اور بدل کر کے فرمانے لگے مانگنے والے نے جب تجھ سے مانگا تھا تو نے سنا نہیں الفاظ کیا تھے مانگنے والے نے یہ کہا تھا اللہ کے نام پر کچھ دے دو اور تم نے اللہ کے نام پر وہ دیا جو تجھے بھی پسند نہیں تھا جو تجھے بھی پسند نہیں تو نے اللہ کے نام پر وہ دیا تو یہ حالات ہمارے ہیں ہم اللہ کے نام پر دیتے تو ہیں لیکن وہ جو خود کو بھی پسند نہیں اللہ کے بزرگ فرماتے ہیں صاحب تفسیر نے بھی فرمایا اگر اللہ سے صلہ پورا رکھتے ہو نا تو پھر دو بھی اچھا پھر دو بھی درست تو پہلا اللہ رب العزت نے یہاں پر کلیہ بیان فرمایا شرط رکھ دی کہ میں نے لینا وہ ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول وہ ہونا ہے جو پاکیزہ طریقے سے کمایا ہوا ہے جو حلال ہے پھر فرمایا کہ اس میں سے بھی خرچ کرو جو تم کو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا پھر فرمایا وہ نہیں دینا جو خود کو بھی پسند نہیں ہے اگر تم اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھو اور وہ چیز کوئی تمہیں دے اور تم اس کو لینا پسند نہ کرو اور اگر لو بھی مجبوری میں تو چھپ چھپا کر لو فرمایا یہ ایسی چیز اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرنی پھر فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ اور جان لو اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو تمہارے صدقے اور خیرات کی ضرورت نہیں ہے وہ تو بے پرواہ ہے اس کو تو کسی چیز کی پرواہ ہے ہی نہیں حاجت ہے ہی نہیں فرمایا حمید وہ تو تعریفوں کے لائق ہے وہ تو تعریفوں کے لائق ہے عزیزانی گرامی قدر خالق کائنات اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں الہی ہمیں اپنی بارگاہ میں وہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہماری سب سے اعلیٰ اور پسندیدہ چیزیں ہیں یا الہ العالمین قرآن مجید کو پڑھنے پڑھ کر سمجھنے
اور سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔